بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل انسپائرنگ سید مسرور. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ایچ آر سے ریلیٹڈ ہے. یہ جو ویڈیو ہے یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کچھ پوائنٹس پہ، کچھ کویسچنس پہ جو میرے ایک فیلو کولیگ ہیں پچھلی آرگنائزیشن میں، انہوں نے ریز کیے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان پہ بات کروں. کچھ چیلنجز ہیں جو ایچ آر پروفیشنلز آرگنائزیشن میں فیس کرتے ہیں. چیلنج نمبر 1 ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایچ آر نارملی پارٹ آف دا مینجمنٹ کنسیڈر ہوتا ہے اور اس کو مینجمنٹ کا رول پلے کرنا پڑتا ہے. پھر ایٹ دا سیم ٹائم ایچ آر پروسیس اونر ہوتا ہے. پھر امپلائیز جو ہیں ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ان سے شیئر کیا جائے کہ انسائڈ انفارمیشن کیا ہے، انٹرنل انفارمیشن کیا ہے. پھر ایچ آر نے اس کی کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین بھی کرنا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایچ آر کے جو لوگ ہیں انہوں نے امپلائیز کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ بلڈ کرنی ہوتی ہے، دوستیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس ساری سچویشن میں ایک ایکسپیکٹیشن لیول کریٹ ہو جاتا ہے امپلائیز کا اور دوستوں کا یا فیلو کولیگس کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اتنی چیلنجنگ ہیں کہ ہم اپنے رول کو ایفیکٹیولی پلے نہیں کر سکتے، تو کیسے اس کو بیلنس کر سکتے ہیں. میں 3 چیزوں پہ بات کروں گا کہ ایچ آر نے کس طرح اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے، ایچ آر نے کس طرح ڈرائیو کرنا ہے چیزوں کو. ایچ آر پروفیشنلز کا رول بہت کرٹیکل ہے اور بہت سینسٹیو ہے. 3 چیزوں پہ بات کرتا ہوں. نمبر 1 ایچ آر جو ہے امپلائی ایڈوکیٹ اور چیمپئن آف امپلائیز بھی ہے. نمبر 1. نمبر 2 ایچ آر کا جو رول ہے وہ اٹس اے پارٹ آف دا مینجمنٹ اینڈ دے آر دی ایڈمنسٹریٹو ایکسپرٹ اور دا پروسیس اونرز. دین ایچ آر ہیز ٹو پلے اے رول آف اسٹریٹجک پارٹنر ان دی آرگنائزیشن. تو یہ 3 چیزیں ہیں، 3 رولز ہیں جس کو ایچ آر نے بیلنس کرنا ہے، اس کو افیکٹولی پلے بھی کرنا ہے. پہلے بات کرتے ہیں امپلائی ایڈوکیٹ کی. دس از دی رسپانسبلٹی آف دی ایچ آر پروفیشنلز ٹو کریٹ اے ہیپی ورکیبل انوائرمنٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دا امپلائیز, take care of their needs, take care of their morale, their motivation, their benefits, their salaries. اوورآل جو امپلائیز کو آرگنائزیشن کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اس میں ایچ آر کا رول بڑا کی رول ہے. دس از واٹ از ایکسپیکٹڈ فرام دی ایچ آر پروفیشنلز، ایچ آر مینیجرز ان دی آرگنائزیشن. دس از نمبر 1. نمبر 2 ایچ آر جو ہے وہ اٹس اے پارٹ آف دا مینجمنٹ. دے آر آلسو دی ایڈمنسٹریٹو ایکسپرٹ. اب جب یہ رول سامنے آتا ہے تو دین دے آر کنسیڈرڈ بینگ اے پارٹ آف دی کور مینجمنٹ. انہوں نے مینجمنٹ کی جو انسٹرکشنز ہیں، ان کی جو ایڈوائس ہے اس کو فالو کرنا ہے اور پروسیسز کو مینیج کرنا ہے. اب یہ ایک ڈفرینٹ اینگل ہے ایچ آر کے پوائنٹ آف ویو سے. پھر ایک تیسرا رول ہے جو اسٹریٹجک پارٹنر کا رول ہے، جس میں چینج مینجمنٹ ہے، باقی چیزیں آتی ہیں اسٹریٹجک ایچ آر میں. تو وہاں پر بھی ایچ آر کو اپنا رول بہت افیکٹولی پلے کرنا پڑتا ہے بینگ اے پارٹ آف دا مینجمنٹ. اور ان کو پروسیس مینیج کرنے ہیں، کوئی چینج آ رہی ہے آرگنائزیشن کے اندر اس کو مینیج کرنا ہے. لیکن ان 3 رولز کو افیکٹولی پلے کرتے ہوئے ایچ آر اپنی رول کو، اپنی ریلیشن شپ کو بیلنس رکھے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امپلائیز کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں جو ان سے ریلیٹڈ ہیں اور جس کا آپ کی کانفیڈینشیلٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. پھر آپ امپلائیز کو اندر اویئرنیس کریٹ کریں، ان کو بتائیں کہ ان کا رول یہ ہے اور انہوں نے چیزوں کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے. اگر آپ کی دوستی بھی ہے، آپ کی ریلیشن شپ بھی ہے جو آپ نے نارملی رکھنی ہے اپنی آرگنائزیشن کے اندر، اور ایچ آر کو ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہیے تاکہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ ڈیولپ ہو. تو اس کے لیے ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہی بہت ضروری ہے. تو ایچ آر کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، فیلو کولیگس کو بھی یہ بات اچھی طریقے سے بتانی چاہیے کہ دس از واٹ از ایکسپیکٹڈ فرام دیم. یہاں تک تو وہ یہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں جس کا کنفیڈینشیلٹی پہ یا اوورآل مینجمنٹ پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس سے آگے دے آر ناٹ سپوز ٹو ڈو اٹ. پھر میری یہ بھی ریکویسٹ ہے فیلو کولیگ سے کہ آپ بھی ایچ آر کی رول کو سمجھیں اور ان کی جو ان کے کرٹیکل آرگنائزیشن میں رول ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں، ان کو سپورٹ کریں، جو ان کے چیلنجز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور انہیں سپورٹ کریں.
کیونکہ اگر ایچ آر از اے پارٹ آف دا مینجمنٹ، ایچ آر از این امپلائی ایڈوکیٹ، تو یہ دونوں چیزوں کو انہوں نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر مینجمنٹ کوئی چیزیں ایسی کر رہی ہے جس میں امپلائیز کی بینیفٹس پہ یا ان کی اوور آل جو ویل بینگ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، تو ایچ آر کا یہ رول بھی بنتا ہے کہ ایچ آر مینجمنٹ کو ایڈوائز کرے اور ان کو بتائے کہ یہ چیزیں اس طرح سے نہ کریں، اس طرح سے کریں، تاکہ اوور آل جو ہیومن ریسورسز مینجمنٹ ہے، امپلائی موٹیویشن ہے، امپلائی مورال ہے، اس پہ اثر نہ پڑے۔ میں نے خود دیکھیں 25 سے 30 سال یہ کام کیا ہے۔ آئی واز ایچ آر پروفیشنل، ایچ آر مینیجر، ایچ آر ہیڈ، چیف آف ہیومن ریسورسز ان ڈفرینٹ آرگنائزیشنز۔ تو کسی وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجھے ایڈوائز کرنا پڑتا تھا مینجمنٹ کو۔ میں نے سفر بھی کیا اس وجہ سے، کیونکہ جب آپ مینجمنٹ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ یہ نہ کریں، تو بعض اوقات مینجمنٹ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ تو مینجمنٹ تو یہ کہتی ہے جی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، کیونکہ یہ ایک المیہ ہے کہ ایچ آر مینجمنٹ فنکشن جو ہے اس کو بہت ساری آرگنائزیشن میں ابھی تک بھی ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر نہیں لیا جاتا، وہ اس کو ایک ایڈمن فنکشن یا آپریشنل رول کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک انفارچونیٹ سچویشن ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اینی ہاؤ میری ایچ آر پروفیشنل سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ لائن ڈرا کریں، ایز این امپلائی ایڈوکیٹ جو آپ کا رول ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے پلے کریں، امپلائیز کا خیال کریں، ان کے بینیفٹس کا خیال کریں، ورک انوائرمنٹ پہ کام کریں۔ جب مینجمنٹ کے ساتھ آئیں تو آپ مینجمنٹ کے ایڈوائزر بھی ہیں اور آپ مینجمنٹ کی انسٹرکشنز کو لے کے بھی چل رہے ہوں گے، تو آپ دونوں سائڈوں پہ اپنے رول کو بیلنس کریں اور امپلائیز کو بھی بتائیں کہ ان کا کیا رول ہے اور کہاں تک ان کی لمٹس ہیں، جن چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں۔ مینجمنٹ کو بھی بتائیں کہ آپ امپلائیز کا کیسے خیال کریں، ٹیم کا کیسے خیال کریں، تاکہ اوور آل جو ورک انوائرمنٹ ہے وہ پازیٹیو رہے اور لوگ اچھی طریقے سے کام کر سکیں، ان کی پروڈکٹیوٹی پہ کوئی اثر بھی نہ پڑے۔ تو مجھے امید ہے میں نے جو کویسچنز تھے ذہن میں میرے جو فیلو کولیگ ہیں ان کو میں نے ایڈریس کیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایچ آر کے رول کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر سکوں کہ ایز این امپلائی ایڈوکیٹ ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ایز اے پارٹ آف دا مینجمنٹ ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ایچ آر کی ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر کیا رسپانسبلٹی ہے۔ تو اس طریقے سے تھوڑا چیزوں کو لے کے چلیں۔ یہ پریکٹیکل سائڈ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا، میں نے اس کو پریکٹس بھی کیا اور مجھے امید ہے کہ ان سے بینیفٹ ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں، اگر مزید اس میں کلیئرٹی چاہیے تو مجھے بتائیں، میں کوشش کروں گا کہ مزید اس پہ ایڈوائز کر سکوں۔ اپنا بہت بہت خیال کیجیے گا، دوبارہ ملیں گے، اللہ حافظ۔